فآیۃ لہم الارض المیتہ، آیا نشانی، لہم ان کے لیے، الارض المیتہ ایسی زمین جو کہ مردہ ہے، میتہ مانے مردہ، الارض مانے زمین، مردہ زمین لوگوں کے لیے نشانی ہے، یعنی اس میں اگر وہ غور و فکر کریں گے تو اللہ کی قدرت ظاہر ہوگی اور ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور شان ان کے دل میں آئے گی۔ احییناہا، ہم نے اس مردہ زمین کو زندہ کیا، یعنی اس پر بارش نازل کر کے اسے سرسبز و شاداب بنا دیا۔ وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا، اور ہم نے نکالا اس سے، حباً اناج، فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ جس سے وہ کھاتے ہیں، وَجَعَلْنَا فِيهَا اور ہم نے بنایا اس زمین میں، ہم نے بنائے اس زمین میں جنات کئی باغات، من نخیل کھجور کے، وَأَعْنَابٍ اور انگور کے۔ یوں تو اور بھی اس زمین پر پھل پائے جاتے ہیں، لیکن قرآن پاک میں جگہ جگہ کھجور اور انگور کا ذکر کیا جاتا ہے، اور اس کی ایک حکمت ہم آپ کی خدمت میں پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ ہر پھل کی یہ فطرت ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی قیمت میں کمی آتی ہے، اسے سنبھالنا، اسے اسٹور کرنا ایک مشکل امر ہے، لیکن کھجور اور انگور یہ دو پھل ایسے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے اور انہیں محفوظ رکھنا آسان ہے۔ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور ہم نے اس میں کچھ چشمے بہا دیے، عیون کے معنی چشمے، لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ تاکہ وہ ان پھلوں کو کھائیں، وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ اور یہ سب ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا۔ ہم دنیا میں آئے نہ تو ہم نے پہاڑ بنائے، نہ دریا، نہ چشمے، نہ سمندر، اور نہ ہی ہم نے بیج پیدا کیے ہیں، نہ درخت، نہ جنگلات، یہ سب رب نے اپنے کرم سے ہمیں عطا فرمائے۔ افلا یشکرون تو کیا وہ شکر نہیں کرتے؟ سبحان الذی خلق الازواج کلھا، پاکی ہے اسے جس نے ہر ایک کے جوڑے بنائے، انسانوں میں مرد اور عورت یہ دو جوڑے ہوئے، یہ جوڑا ہوا، جانوروں میں نر مادہ، اسی طرح پودوں میں بھی نر مادہ ہے، اسی طرح جتنے بھی چھوٹے چھوٹے جانور ہیں، یہاں تک کہ جراثیم، بیکٹیریا، وائرس، ان میں بھی نر اور مادہ موجود ہیں۔ بلکہ آپ کسی بھی چیز کو دیکھیں تو اس میں جوڑا ضرور موجود ہے۔ مثلا آپ بجلی کو دیکھتے ہیں، مقناطیسی فیلڈ کو دیکھتے ہیں تو نیگیٹو پازیٹو یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہی ہوتی ہیں، اور اسی سے یہ سارا نظام چلتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں ہر چیز کی ضد پائی جاتی ہے، جیسے روشنی ہے تو اس کی ضد اندھیرا ہے، تو اس طرح بھی ایک جوڑا ہے۔ اگر دھوپ ہے تو اس کی ضد جو ہے وہ سایہ ہے۔ اس طرح ہم دیکھتے جائیں تو اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کا جوڑا پیدا فرمایا، ہر چیز کے اللہ نے جوڑے بنائے۔ مما تنبت الارض، وہ تمام چیزیں جو زمین اگاتی ہے ان کے بھی جوڑے ہیں۔ ومن انفسہم، اور خود ان لوگوں کے بھی جوڑے ہیں، انسانوں میں بھی جوڑے ہیں۔ ومما لا يعلمون، اور وہ چیزیں جنہیں وہ جانتے بھی نہیں ہیں ان چیزوں کے بھی اللہ نے جوڑے بنائے۔ تو نئی نئی دریافت ہوتی رہتی ہیں چیزیں،
جیسے پہلے کے لوگ جراثیم، بیکٹیریا، وائرس کے متعلق نہیں جانتے تھے، پھر سائنس نے ترقی کی، انہیں ان چیزوں کا علم ہوا، تو ان چیزوں میں بھی انہیں جوڑے ملے۔ یہ جو بات قرآن بیان کر رہا ہے، ہمیں بڑی حیرت ہوتی ہے کہ یہ تو قرآن نظریہ 1400 سال پہلے دے رہا ہے، لیکن جس شخص کو انعام دیا گیا اور جس کی تحقیقات پر لوگ فخر کرتے ہیں، ایک سائنسدان ہے، اس نے یوں سمجھے چند سالوں پہلے یہ تحقیق پیش کی ہے اور کہا ہے کہ ہر چیز کے جوڑے موجود ہیں۔ یعنی وہ تحقیق جو قرآن نے پیش کی ہے، اس تحقیق کو 1400 سال تک ان لوگوں نے تسلیم نہیں کیا، لیکن جب ان کا سائنسدان یہ کہتا ہے کہ جناب ہر چیز کے جوڑے ہیں تو وہ اسے تسلیم کر لیتے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کا جو فرمان ہے وہ سچا فرمان ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ انسان کی سوچ محدود ہے، اس کا علم محدود ہے، تو اس وجہ سے بسا اوقات بعض قرآن و حدیث کی باتیں اس کی سمجھ میں نہیں آتی۔ ہم تو مومن ہیں، ہمارا تو عقیدہ یہی ہے کہ جو قرآن نے فرمایا، جو رسول اللہ نے فرمایا، وہ بالکل برحق اور سچا فرمان ہے۔ وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّیْلُ، اور ان کے لیے نشانی رات ہے، لیل، نَسْلَخُ مِنْهُ النَّہَارَ، اس میں سے ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں۔ دن کھینچ لیتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ اصل اندھیرا ہے۔ اصل کیا ہے؟ اندھیرا ہے۔ جیسے آپ اگر اپنے کمرے میں جاتے ہیں تو اندھیرا ہوتا ہے، اب لائٹ جلاتے ہیں تو روشنی ہوتی ہے۔ تو اصل جو ہے وہ کائنات پر اندھیرا ہے، رب العالمین دن کی روشنی عطا فرماتا ہے۔ اس کی مثال حدیث پاک میں اس طرح سمجھائی گئی جیسے کوئی کالی چیز ہو، اس کے اوپر سفید لباس پہنا دیا جائے، اگر لباس کھینچ لیا جائے تو وہ کالا رنگ ظاہر ہو جائے گا۔ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، تو دن کو ہم کھینچ لیتے ہیں، جبھی وہ سب لوگ اندھیروں میں آ جاتے ہیں۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، اور سورج اپنے ایک ٹھہراؤ کے لیے چلتا ہے۔ مستقر لہا، ٹھہراؤ سے مراد یا تو اس کا وہ مدار ہے، وہ آربٹ ہے جس کے اندر سورج جو ہے وہ گردش کرتا رہتا ہے، یا پھر اس سے مراد وہ وقت ہے کہ جب سور پھونکی جائے گی تو سورج فنا ہو جائے گا۔ تو مراد یہ ہے کہ سورج چل رہا ہے اس وقت تک جب تک اس کا وقت پورا نہیں ہو جاتا، اور جب اس کا وقت پورا ہو جائے گا تو یہ بے رونق ہو جائے گا۔ پہلے سائنسدان یہ کہتے تھے کہ سورج وہ حرکت نہیں کرتا، اور آج کل کے اکثر سائنسدان یہ مانتے ہیں کہ سورج وہ حرکت کرتا ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ حکم ہے زبردست علم والے کا۔ تقدیر کا مطلب ہوتا ہے مقرر کرنا، تو یہ عزیز علیم پروردگار کا مقرر کیا ہوا نظام ہے کہ جس میں ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے کا بھی فرق نہیں آتا۔ ہزاروں سال گزر گئے، سورج کی آب و تاب میں، اس کی چال میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ، اور چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کی۔ منزل کسے کہتے ہیں؟ جب کوئی شخص اپنا سفر شروع کرتا اور گھوڑے پر یا اونٹ پر سوار ہو کر چلتا تو طریقہ کار یہ ہوتا کہ وہ صبح کے وقت چلتے، اور جب دھوپ بہت زیادہ تیز ہو جاتی تو وہ کسی جگہ پڑاؤ کرتے، پھر وہ آرام کرتے، اور جب
دھوپ میں کمی آتی پھر سفر کرتے، اور رات ہوتی تو کسی اور جگہ وہ پڑاؤ کرتے. تو اس طرح چلنے والا اپنے ایک دن میں 2 منزلیں طے کرتا. تو سورج جو ہے وہ جب غائب ہو جاتا ہے تو چاند نظر آتا ہے. چاند تو مسلسل چل رہا ہے، تو سارا دن جب ہمیں چاند نظر نہیں آتا چاند تو چلتا رہتا ہے. جب رات ہوتی ہے تو وہ ایک منزل میں پہنچ جاتا ہے. اس طرح 28 راتوں تک وہ ہمیں نظر آتا ہے. تو اس کی 28 منزلیں ہیں. 29ویں شب اور 30ویں شب وہ نظر نہیں آتا. حتی عاد، یہاں تک کہ وہ چاند ہو جاتا ہے کل ارجون القدیم، جیسے کھجور کی پرانی شاخ، کھجور کی پرانی ڈال. کھجور کی پرانی شاخ پیلی ہوتی ہے اور وہ ٹیڑھی ہوتی ہے. تو 28ویں شب کا جو چاند ہے وہ زرد ہوتا ہے، پیلے رنگ کا، ہلکا سا اس پر پیلا رنگ محسوس ہوتا ہے، اور وہ جو ہے باریک سا اور ٹیڑھا ہوتا ہے. لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، یہاں تو ذرا سی سگنل کی غلطی ہو تو بڑے بڑے جہاز جا کر ایک دوسرے سے ٹکرا جاتے ہیں. یہ مصنوعی سیارے اور راکٹ جو چھوڑتے ہیں کتنے فضا میں آپس میں ٹکرا جاتے ہیں، کتنے خراب ہو جاتے ہیں، کتنے گر جاتے ہیں. لیکن اللہ نے سورج اور چاند کا وہ نظام بنایا کہ ہزاروں سال سے وہ چل رہے ہیں اور یہ ایک دوسرے سے ٹکراتے بھی نہیں ہیں. لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، سورج کی طاقت نہیں کہ وہ چاند کو پکڑ لے، آپس میں یہ ٹکرا جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا. وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، کبھی کبھی دنیاوی سسٹم جو ہے کتنا بھی محفوظ ہو خراب ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کا بنایا ہوا جو نظام ہے، فرمایا کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ رات جو ہے دن سے پہلے آ جائے. یعنی ایک رات ایک دن، ایک رات ایک دن، یہ جو نظام چل رہا ہے دنیا کے اکثر علاقوں میں، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ بھئی آج ایسا ہوا کہ 2 راتیں آ گئیں، پھر 2 دن آئیں گے، پھر کبھی جو ہے وہ 3 راتیں ایک ساتھ آ جائیں. ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ایک بنایا ہوا نظام ہے. اب دیکھیں آج جتنے بجے سورج طلوع ہوا اور جتنے بجے سورج غروب ہوگا، جب پورا سال گزرے گا تو اسی ٹائم پر سورج نکلے گا اور اسی ٹائم پر غروب ہوگا. ہر دن کے لیے اس کا ایک ٹائم اور ایک وقت مقرر ہے. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، تمام کے تمام یہ سیارے، یہ سورج، یہ چاند اپنے اپنے مدار میں، آربٹ میں وہ تیر رہے ہیں، حرکت کر رہے ہیں. وَآيَةٌ لَهُمْ، اور ان کے لیے ایک اور نشانی ہے، أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، کہ ہم نے انہیں ان کے بزرگوں کی پیٹھ میں بھری کشتی میں سوار کیا. جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے تو نوح علیہ السلام کے جو 3 بیٹے ہیں انہی سے پھر انسانوں کا سلسلہ چلا ہے. تو قیامت تک آنے والے جتنے لوگ تھے وہ سب نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں کی پشت میں تھے. فرمایا ہم نے انہیں ان کے بزرگوں کی پیٹھ میں بھری کشتی میں سوار کیا. وہ کشتی جو انسانوں سے اور جانوروں سے بھری ہوئی تھی. انسان تو وہ تھے جو مومنین تھے، اور جانوروں میں سے ہر جانور کا آپ نے ایک جوڑا لیا. وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور ہم نے ان کے لیے ایسی ہی کشتیاں اور پیدا کی جس پر وہ سوار ہوتے ہیں. کشتی پر سوار ہونا اور
کئی کئی دنوں کا سفر کرنا، وہ بھی پانی کے اوپر، کہ جس پر ایک سوئی بھی قائم نہیں رہ سکتی، ہزاروں انسانوں کا ایک ایک بحری جہاز میں بیٹھنا اور ہزاروں ٹن سامان لے کر جانا۔ اصل بات یہ ہے کہ رب نے ہمارے فائدے کے لیے یہ طاقت پیدا فرمائی ہے اس میں پانی کے اندر۔ ایک اور بات یہ بھی ہے کہ سمندر کا پانی جو ہوتا ہے اس میں نمکیات زیادہ ہوتی ہے، اور دریا کا جو پانی ہوتا ہے اس میں نمکیات نہیں ہوتی، وہ میٹھا پانی ہوتا ہے۔ تو جتنے بھی بھاری تجارتی سامان لے جاتے ہیں اور جو نقل و حمل کا سلسلہ ہوتا ہے وہ اکثر سمندر کے پانی میں ہوتا ہے، کیونکہ اس میں نمکیات کی جو مقدار ہوتی ہے اس کی وجہ سے بھی ایک قوت پیدا ہوتی ہے۔ تو کتنا بھی بھاری سے بھاری جو ہے وہ اب سمجھے کہ سامان ہو، بحری جہاز ہو، وہ ڈوبنے سے محفوظ رہتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت کو اس طرح ظاہر فرماتا ہے کہ باوجود طاقت کے لوگ ڈوب جاتے ہیں۔ تو اس میں درس یہ ہے کہ ہم چاہیں تو سب کو ڈبو دیں، تمہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ، اور اگر ہم چاہیں تو ان سب کو غرق کر دیں۔ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، تو یہ چیخیں تو ان کی چیخ کوئی سننے والا نہ ہو، کوئی ان کی مدد کے لیے نہ پہنچ سکے۔ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، اور وہ نہ بچائے جائیں، کوئی انہیں نہ بچا سکے۔ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا، مگر ہماری رحمت ہے کہ وہ سفر کرتے ہیں۔ وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک وقت تک برتنا ہے۔ لیکن جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو بسا اوقات چھوٹی سی سوئی بھی انسان کو مار دیتی ہے، اور اگر موت کا وقت نہ ہو تو بڑے بڑے حادثات ہوتے ہیں اور اسے موت نہیں آتے۔ ایک شخص کا انتقال ہو گیا، پوچھا گیا کہ اس کا انتقال تو کیسے ہوا، تو وہاں چونکہ لوگ جمع تھے تو اس میں ایک شخص نے کہا کہ ہوا یہ تھا کہ اس نے ایک بلیڈ کا استعمال کیا تھا۔ وہ بلیڈ تو بظاہر صحیح تھا لیکن اس پر کسی مقام پر زنگ لگا ہوا تھا، تو جب اس نے بلیڈ کا استعمال کیا تو وہ زنگ جو ہے وہ اس کے جسم کو لگ گیا، پھر بظاہر اوپر سے تھوڑی سی سوجن ہو گئی اور اس پر تھوڑا سا پیپ ہو گیا۔ تو کہتے ہیں کہ اس نے جب دیکھا کہ تھوڑی سی تکلیف ہو گئی ہے تو اس نے دوائی لی اور دوائی لے کر اس پہ لگا لیا، 1 دن 2 دن 3 دن، پھر اچانک سے تیسرا دن ہوا تو یہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہا۔ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے تو ڈاکٹروں نے کہا کہ پورے جسم میں زہر پھیل چکا ہے۔ اب بتائیے کہ انسان تو یہ چیزیں تو استعمال کرتا رہتا ہے، لیکن جب تک موت نہیں آئی بڑے سے بڑے حادثات اسے نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور موت آ چکی ہے تو کوئی نہ کوئی بہانہ بن جائے گا۔ تو یہی بات ہے الا رحمت منا، یہ ہماری رحمت ہے۔ وہ متان الی حین، ایک وقت تک برتنا ہے، تو جو مہلت لکھی ہے وہ مہلت جب تک پوری نہیں ہوگی، تم سمندر میں سفر کرو، ہوا میں اڑو، جہاں جاؤ، تمہیں موت نہیں آئے گی، اور جب مہلت پوری ہو جائے گی تو موت تمہیں گھسیٹ کر تمہیں تمہارے مقام پر یعنی قبر میں پہنچا دے گی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ، اور جب ان سے کہا جائے کہ جو تمہارے آگے ہے اس سے ڈرو، یعنی آخرت کے عذاب سے ڈرو، وَمَا خَلْفَكُمْ، اور جو تمہارے پیچھے ہے اس سے ڈرو۔
لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو وہ ان باتوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور وہ ڈرتے نہیں ہیں۔ آئیے تھوڑی دیر کے لیے ہم سوچ لیں کہ کیا ہمیں آخرت کے عذاب سے، دنیا کے عذاب سے ڈر لگتا ہے؟ کیا ہم نے کبھی اپنا محاسبہ کر کے سچی پکی توبہ کرنے کی کوشش کی؟ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، ان کے رب کی آیتوں میں سے جب بھی کوئی آیت ان کے پاس آتی ہے تو وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جائے کہ جو روزی اللہ نے تمہیں دی اس روزی میں سے کچھ حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، غریبوں کی مدد کرو، تو یہ کافر مذاق اڑاتے ہیں۔ جس طرح آج ایسے لوگ ہیں کہ ان کے سامنے دین کی بات کریں تو مذاق اڑاتے ہیں، مذاق میں اڑا دیتے ہیں۔ جیسے کسی کو کہا جائے کہ جناب آپ رمضان المبارک میں روزہ کیوں نہیں رکھتے، تو اصل جواب تو یہی ہے کہ میری غلطی ہے، میں غلط ہوں، میں بہت بڑا گناہ کر رہا ہوں۔ لیکن وہ اس کے جواب میں کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ روزہ وہ رکھے جس کے پاس کھانے کے لیے نہ ہو، اللہ نے ہمیں تو بہت دیا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایک شخص ہے وہ جماعت سے نماز نہیں پڑھتا، ہم اسے کہتے ہیں بھائی دیکھیں مسجد بھی موجود ہے، امام بھی صحیح العقیدہ ہے، امام بھی ماشاءاللہ باشرع ہے، تو آپ یہاں نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تب اسے یہ کہنا چاہیے میں سستی کرتا ہوں، میں غلط ہوں، میں گناہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بات نہیں کہتا، وہ مذاق میں اڑاتا ہے۔ اور کیا کہتا ہے؟ کہتے دیکھو قرآن پاک میں ان الصلاۃ تنہا، اب یہ لفظی عربی لفظ جو تنہا ہے اس کا مطلب ہے روکتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء، بے شک نماز بے حیائی سے روکتی ہے، والمنکر اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ لیکن اردو میں لفظ تنہا استعمال ہوتا ہے تنہائی کے لیے، تو وہ مذاق اڑاتے ہوئے کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا، قرآن میں نماز جو ہے تنہا بڑھا کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ، تو یہ کفر ہے، وہ اپنا ایمان برباد کرتا ہے۔ تو اس طرح کے الٹے سیدھے مذاق کر کے انسان برباد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ٹی وی پر جس قسم کے ڈرامے پیش کیے جاتے ہیں، اور خاص طور پر وہ ڈرامے جو مزاحیہ ہوتے ہیں، یا اخبار میں وہ کالم کے جو مزاحیہ ہوتے ہیں، اس میں وہ مذاق کے اندر کفر بک دیتے ہیں، نہ بولنے والوں کی توجہ ہوتی ہے نہ سننے والوں کی۔ اب کفر سن کر ہنسنا، مسکرانا، خوش ہونا، یہ بھی تو کفر ہے۔ ہمارے وہ بھائی کہ جو خود مختار ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں مقام و مرتبہ دیا ہے، وہ اپنے گھر سے ٹی وی کو نکال سکتے ہیں، تو میں ان سے گزارش یہی کروں گا کہ وہ اپنے گھر سے ٹی وی کو نکال دیں، کیونکہ اس میں اسلامی پروگرام ضرور آتے ہیں، مگر 90 سے زائد جو چینل ہیں وہ فحاشی، عریانی، بے حیائی، بے پردگی کو عام کرنے والے ہیں۔ پھر ہمارا نفس، ہمارے بچوں کا نفس، ہماری عورتوں کا جو نفس ہے وہ کنٹرول میں نہیں رہتا۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، قرآن ارشاد فرماتا ہے اے لوگوں بے حیائی کے قریب بھی نہ جاؤ۔ تو اتنا قریب ہو کر بچنا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اس کی مثال ایک بزرگ ہیں انڈیا کے، وہ یوں دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ
شراب اور زنا کے اڈے ہوں اور ہمیں کوئی کہے کہ ان سے گزر کر تمہیں مسجد میں جانا ہے، یہاں بے پردہ عورتیں ناچ بھی کر رہی ہیں، گانا بھی بج رہا ہے، لیکن تمہیں اپنے کان بند کر کے آنکھیں بند کر کے ان شراب کے اڈوں سے گزر کے مسجد میں جانا ہے، تو فرماتے ہیں کہ کوئی خاص اللہ کا ولی ہی ہوگا جو ان سے گزر بھی جائے اور گناہ سے بچ جائے۔ اور اتنا بڑا اگر ولی ہے تو اسے تو ٹی وی پر پروگرام دیکھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور اگر کوئی ولایت کے اتنے مقام پر فائز نہیں ہوا تو وہ اپنے نفس کو نہیں بچا سکتا۔ نفس جو ہے وہ ہیلے بہانے کرتا ہے۔ پہلے تو نفس یہ کہتا ہے میں نے ٹی وی گھر میں رکھا ہے دینی پروگرام دیکھنے کے لیے، لیکن حالات خراب ہو گئے تو کہتا ہے کہ پتہ نہیں صبح بچوں کی اسکول کی چھٹی ہے کہ نہیں، چلے مجبوری ہے تو ذرا خبر نامہ لگا لیتا ہوں، تو خبر نامے کے چینل وہ گھماتا ہے۔ اب خبر نامے کے بھی 8-10 چینل ہیں، تو کبھی یہ دیکھتا ہے کبھی وہ دیکھتا ہے کبھی یہ دیکھتا ہے کہ شاید کہیں پر وہ بریکنگ نیوز چل رہی ہو۔ اب اس میں کہیں دیکھتا ہے تو عورت خبر پڑ رہی ہے، کہیں میوزک بج رہا ہے، اور چینل بدلنے میں کتنے مناظر اس کی آنکھوں سے آتے ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ یہ جناب ورلڈ کپ ہو رہا ہے تو کرکٹ میچ دیکھنے میں کیا حرج ہے، اس میں تو مرد ہی مرد ہوتے ہیں نا، اور وہ تو پورا لباس پہنے ہوئے ہوتے ہیں۔ چلیں ہاکی کے اندر تو یہ ہے کہ اس کے گھٹنے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، رانیں کھلی ہوتی ہیں۔ شیطان دیکھیں اس طرح آہستہ آہستہ لگاتا ہے۔ اب وہ چینل کھولتا ہے اور وہ کرکٹ میچ دیکھنا شروع ہوتا ہے۔ اب کرکٹ میچ کے اندر اچانک سے میوزک بجتا ہے، جیسے ہی وہ چھکا چوکا لگاتے ہیں تو اس میں عورتوں کا ڈانس دکھاتے ہیں، یہ بھی مصیبت ہے۔ تو وہ ابتدا میں کیا کرتا ہے فوراً چینل جو ہے بند کر دیتا ہے، آواز بند کر دیتا ہے، آنکھیں ادھر پھیر دیتا ہے، لیکن کب تک وہ مقابلہ کرے گا؟ چلیں وہ ولایت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہے، وہ کوئی اور چینل نہیں دیکھتا، صرف دینی پروگرام دیکھتا ہے، لیکن اس کے بچے اس کی غیر موجودگی میں وہ ٹی وی کا غلط استعمال نہیں کرتے، یہ کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ اور کب انسان کا دل بدل جائے کسی کو نہیں معلوم۔ کبھی کبھی تو بڑی روحانیت ہوتی ہے، ہمارے سامنے اگر کوئی ٹی وی کا چینل کھول کر بیٹھ جائے اور وہ گندا ہو تو ہم وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں، اور کبھی کبھی ایسی نوست چھائی ہوئی ہوتی ہے کہ بندہ نفس و شیطان کے ہاتھوں وہ پھنس جاتا ہے۔ تو اتنے مسائل ہیں۔ اور پھر سب سے بڑا جو خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر 100 سال تک کوئی ریاضت اور مجاہدات کر کے کوئی مقام روحانیت کا پاتا ہے اور ایک دفعہ اگر اس کی بدنگاہی ہو جائے تو ساری روحانیت وہ چلی جاتی ہے۔ اب چینل بدلنے میں اور چینل ڈھونڈنے میں اگر وہ کسی عورت کو ناچتے ہوئے دیکھ لے یا جس طرح کا ماحول ٹی وی پر ہوتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، تو ایک نظر بھی اگر وہ بدنگاہی کر لے تو بتائیے اس کی روحانیت چلی گئی تو کتنا بڑا نقصان ہے۔ کئی ایسے لوگ ہیں جنہیں میں خود جانتا ہوں کہ وہ آج رو رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے گھر سے ٹی وی نکال دیا تھا، جان چھٹی ہوئی تھی، اب پھر بچوں نے کہا کہ ابو دیکھیں دینی پروگرام آتے ہیں، ہمیں یہ پروگرام دیکھنے ہوتے ہیں، تو کہتے میری عقل نے کام نہیں کیا۔ اگر میں ان سے کہتا کہ تمہیں دین کی باتیں سیکھنی ہیں تو سیڈیاں موجود ہیں، کیسیٹیں موجود ہیں، کتابیں موجود ہیں، میں ساری لے آتا ہوں، پڑھو بیٹھ کر اور دیکھو۔ ہمارے تمام علماء کی الحمدللہ سیڈیاں آتی ہیں، کیسیٹیں آتی ہیں۔ کہ اس وقت میری عقل نے کام نہیں کیا، کہا ٹھیک ہے دینی پروگرام دیکھنے میں کیا حرج ہے، تو ٹی وی لے آئے۔ اب کہتے ہیں کہ ہمارے پورا گھرانہ وہ ڈرامے بھی دیکھتا ہے، وہ دوسرے پروگرام بھی دیکھتا ہے۔ اب بچوں کو ہر وقت ہم کب تک ڈانٹیں اور کب تک ہم چیخیں، ہم کب تک چلائیں؟ زیادہ بولیں تو بچے بغاوت کرتے ہیں کہ ابو آپ بہت سختی کرتے ہیں۔ کہتے ہیں وہ ٹی وی جو پہلے نکالا تھا اس وقت بچے بہت چھوٹے چھوٹے تھے، اب جب گھس گیا ہے تو اب نہ نکلنے کا نام لیتا ہے اور نہ ہی ہم اپنے بچوں کو برائی سے روک سکتے ہیں۔ تو بتائیے جہاں پر جان کا خطرہ ہو
جہاں پر ایمان کا خطرہ ہو، جہاں پر روحانیت کا خطرہ ہو، کہ اتنے خطرات مول لینے چاہیے. تو جو شخص، جو بھی بھائی، جو بھی بہن اگر یہ طاقت ابھی رکھتا ہے اور اپنے گھر سے ٹی وی کو نکال سکتا ہے تو نکال لے، ورنہ یہ بدنگاہی ٹی وی گھر پہ رکھ کر، اور جس ٹی وی میں 100-150 چینل ہوں، بدنگاہی سے بچنا، میوزک کی آواز سے بچنا، یہ بہت مشکل ہے. نفس اور شیطان کے وار ہوتے ہیں. اور قرآن کیا فرماتا ہے؟ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، بے حیائی کے قریب بھی نہ جاؤ. تو ہمیں بے حیائی کا آلہ اور 90 چینل جو بے حیائی سے بھرے ہوئے ہیں، ان 90 سے زائد چینل کو اپنے گھر کے اندر لا کر اتنی بے حیائی قریب لانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ہمیں تو قرآن فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، کسی بھی بے حیائی کے قریب بھی مت جانا. اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو ان یہودیوں عیسائیوں کی سازشوں سے محفوظ فرمائے کہ جس چیز کا شریعت نے ایک قاعدہ مقرر کیا ہے، جس چیز کا فائدہ کم ہو، نقصان زیادہ ہو، تو اس چیز سے دور بھاگو. کیا قاعدہ ہے؟ جس چیز کا فائدہ کم ہو، نقصان زیادہ ہو. تو نقصان ٹی وی کا سمجھ لیں 99.99% ہے. 0.01% جو فائدہ ہے، یہ فائدہ ہم دوسرے طریقے سے بھی حاصل کر سکتے ہیں. علماء کے بیانات سننے ہیں، نعتیں سننی ہیں، تو ماشاءاللہ سیڈیاں ہیں، کیسٹیں ہیں، وہ ہم اپنے گھر میں سنا دیں تو اس کے اندر ہمارے کنٹرول میں تو ہوں گے. یہ تو ہم جب گھر سے باہر، بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے لاک لگایا ہوا ہے. تو آپ کو تو پتا ہے کہ ہمارے موبائل کے اندر کوئی مسئلہ ہو جائے تو ہمارے بچے ہم سے زیادہ جانتے ہیں کہ موبائل کیسے چلتا ہے. تو یہ لاک وہ کی کیا حیثیت ہے؟ وہ بچے بڑی آسانی سے لوگ کھول لیتے ہیں، اور ان کو بے حیائی سے روکنا یا ان پر شیطان کا حملہ ہو جائے. وہ اسکول جاتے ہیں تو اسکول میں بچے کہتے ہیں کہ یہ جو فلاں چینل پہ فلاں پروگرام آ رہا ہے. اب باپ موجود نہیں ہے تو چینل لگا کے بیٹھ گئے. باپ آیا تو انہوں نے جناب مسجد الحرام شریف کی نماز لگا دی. تو چینل گھمانے میں دیر کیا لگتی ہے؟ اب باپ آیا، جی ماشاءاللہ ہمارے بچے کتنے اچھے ہیں کہ مسجد الحرام شریف کے مناظر دیکھ رہے ہیں، خانہ کعبہ کا دیدار کر رہے ہیں. تو انہیں کیا معلوم کہ وہ ان کی غیر موجودگی میں کیا کیا دیکھتے ہیں. لیکن یہ تو مسئلہ اس صورت میں ہے نا کہ جب باپ ولایت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہو، اور جب باپ بھی آئے اور بیٹا کہے کہ ابو وہ جو فلاں پروگرام ہے ذرا وہ دیکھیں تو صحیح، اور اس کا نفس بھی مجبور ہو جائے وہ بھی دیکھنے لگ جائے، تو پھر تو اور بھی زیادہ نقصان ہے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے، ہماری نگاہوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے دل کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں ہر قسم کی بے حیائی سے اور ایسے مناظر سے اللہ تعالیٰ ہمیں دور فرمائے. ہماری اولاد کو، ہماری نسلوں کو ان چیزوں سے نفرت عطا فرمائے. تو یہاں پر بات چلی تھی کہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ٹی وی پر اتنے چینل چلتے ہیں، اس میں کئی ایسے پروگرام آتے ہیں جو بظاہر ڈرامہ نہیں، فلم نہیں، بلکہ کیا ہے، مرد بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کسی سیاسی مسئلے پر ٹاکنگ کر رہے ہیں. دیکھنے والا سوچتا ہے اس میں بیائی کی کون سی بات ہے. سارے مرد بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ سیاست پر گفتگو کر رہے ہیں، میں سن رہا ہوں. اس میں وہ مذاقاً ایسی بات کہتے ہیں کہ اس پر لوگ ہنستے تو ہیں لیکن وہ کفر ہوتا ہے. اب ہنسنے والا بھی کافر، بولنے والا بھی کافر. اب بتائیے اگر ہمارا بچہ یہ دیکھ کر کافر ہو جائے اور اسے پتہ بھی نہ چلے، اور اسی حال میں اگر کوئی مر جائے تو ہمیشہ جہنم میں سڑتا رہے گا. تو اس لیے اس میں ایمان کے خطرات بھی ضرور موجود ہیں. اللہ تعالیٰ سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. قال الذین کفروا للذین آمنوا، یہاں پر میں ایک وضاحت کر دوں کہ جو میں نے آپ کی خدمت میں باتیں بتائیں اس میں 19-20 کا فرق ہو سکتا ہے، کیونکہ ہمارے گھر پہ تو ٹی وی ہے نہیں، اور یہ ہم نے لوگوں سے سن کر باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں. تو اگر 19-20 کا فرق ہو تو آپ یہ مت دیکھیے گا وہ یوں کہہ رہے ہیں. مقصد جو ہے وہ سمجھ جائیں. مقصد کیا ہے کہ اتنا قریب ہو کر
بے حیائی سے، میوزک سے، بے پردگی سے بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ نفس جو ہے وہ بے حیائی کی طرف ہمیں مائل کر دیتا ہے۔ قال الذین کفروا، جب ان سے کہا جائے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، غریبوں کی مدد کرو، کھانا کھلاؤ، تو کافر کہتے ہیں للذین آمنوا، ایمان والوں سے، انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، کیا ہم اسے کھلائیں جسے اللہ چاہتا تو خود ہی کھلا دیتا۔ یعنی ایک طرح سے وہ مذاق اڑاتے ہیں کہ ان غریبوں کو غریب کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ تو جب اللہ نے غریب بنایا تو ہم مال دے کر اللہ کی مشیت کے خلاف کیوں کریں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ وہ کیسی بکواس کرتے، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے غریبی اور امیری جو پیدا فرمائی ہے یہ امتحان ہے، تاکہ غریب غرور نہ کرے، وہ غریب جو ہے وہ صبر کرے، اور امیر جو ہے غرور نہ کرے۔ تو اصل یہ دونوں کا امتحان ہے۔ ان انتم الا فی ضلال مبین، تم تو کھلی گمراہی میں مبتلا ہو، یہ کافر مسلمانوں سے کہتے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا، قیامت کب آئے گی؟ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، وہ تو صرف ایک زوردار آواز کا انتظار کر رہے ہیں۔ قیامت آنے میں دیر کیا لگتی ہے؟ حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے، اور سور پھونکتے ہی ساری دنیا ہلاک ہو جائے گی۔ تأخذہم، وہ سور کی آواز ان سب کو پکڑ لے گی۔ وہم یخصمون، جبکہ وہ دنیا کے جھگڑے میں پھنسے ہوئے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب قیامت آئے گی تو دنیا کا کاروبار وہ چل رہا ہوگا، وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ جس طرح زلزلہ آتا ہے تو زلزلہ آنے سے ایک سیکنڈ پہلے بھی کسی کو نہیں معلوم ہوتا، سب اپنی اپنی دنیا میں مست ہوتے ہیں، اور زلزلہ آتا کتنا ہے؟ چند سیکنڈ کا۔ جو کشمیر میں اور سرحد میں زلزلہ آیا، اس کے اثرات تو کہتے ہیں کہ 2-3 منٹ تک محسوس کیے گئے، لیکن اصل جو زلزلہ تھا وہ صرف 5 سیکنڈ کا تھا۔ کتنی سیکنڈ کا؟ 5 سیکنڈ کا اصل جو زلزلہ تھا۔ تو یہ 5 سیکنڈ کا زلزلہ جس نے لاکھوں انسانوں کو ہلاک کر دیا۔ تو جب سور پھونکی جائے گی تو کاروبار زندگی وہ چل رہے ہوں گے، اور لوگ دنیا کی محبت میں گرفتار ہوں گے۔ اس وقت کوئی اللہ کا نام لینے والا باقی نہ بچا ہوگا۔ دکان پر حدیث پاک میں ہے کہ کپڑا لینے والا وہ کپڑے کو دیکھ رہا ہوگا، اور بیچنے والا کپڑا پھیلائے گا۔ سور پھونکی جائے گی اور ایسی موت آئے گی کہ کپڑا دینے والا یعنی دکاندار وہ کپڑا سمیٹ نہیں سکے گا، اور کپڑا دیکھنے والا اسے واپس نہ کر سکے گا۔ جو جہاں کھڑا ہوگا وہیں ہلاک ہو جائے گا، ایک قدم بھی وہ چل نہیں سکے گا۔ فلا یستطیعون توصیہ، تو وہ وصیت کرنے کی طاقت نہ رکھیں گے۔ ولا الی اہلہم یرجعون، اور نہ ہی وہ اپنے گھر میں پلٹ کر جا سکیں گے، نہ ہی وہ اپنے گھر والوں میں پلٹ کر جا سکیں گے۔ جو اندر ہوگا وہ اندر ہلاک ہوگا، جو باہر ہوگا وہ باہر ہلاک ہوگا۔